نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس عمل اور وظیفے کو سرمے پر پڑھ لیں، دم کر لیں اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، یہ سرما آپ اپنی آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیں تو یہ ایسا کرامت والا سرما ہے، یہ ایسا عظیم سرما بن جائے گا کہ اس سرمے کی برکت سے آپ جس انسان کے سامنے جائیں گے آپ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی، وہ آپ کی محبت کا گرویدہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ کسی مجلس میں جائیں گے تو مجلس والوں کے اوپر آپ کا رعب، آپ کا دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرما دیں گے۔ تو یہ اتنا عظیم سرما ہے۔ اس سرمے کا عمل اور وظیفہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اور عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ آپ اس کو کریں، آزمائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کیسے نکھرتی ہے اور معاشرے کے اندر آپ کی شخصیت کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا رعب، آپ کا دبدبا لوگوں کے دلوں میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بڑا زبردست ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، فرمایا اتقی فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ لوگو، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں رعب پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا دبدبا پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب، ان کا دبدبا آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ رعب اور دبدبا کیسے آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان جب مومن کامل بنتا ہے تو مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر چلنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس نے میرے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، یعنی وہ میری محبت کی وجہ سے میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میری سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنے چہرے پہ نور لانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر نور آ جائے، آپ کا چہرہ لوگوں کو نورانی نظر آئے، پرکشش نظر آئے، تو پہلا عمل کیا ہے؟ آپ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں۔ اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے اللہ آپ کے چہرے کو نورانی اور خوبصورت بنا دیں گے۔ اب وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے جو آپ نے سرمے پر پڑھنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، ہمارے اکابرین کا مجرب عمل ہے، اس لیے اس کو یقین کے ساتھ کریں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ وہ عمل کیا ہے ذرا اس کو غور سے سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے سرمے کو لے لینا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مبدؤ یا معیدو، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل العرش المجیدو، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آخری آیت کو پڑھنا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 101 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ یہ سارے کلمات آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے ہیں اور سرمے پہ آپ نے دم کر کے رکھ لینا ہے۔ اب یہ وہ سرما بن چکا ہے جو سرمہ کرامت ہے۔ اگر اس سرمے کو اپنی آنکھوں پہ لگا کے اگر کوئی استاد ہے شاگردوں کے سامنے جائے گا تو استاد کا رعب شاگردوں کے دلوں میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی دکاندار اس سرمے کو لگا کے دکان پہ بیٹھے گا، اس سرمے کی برکت سے گاہک اس کی دکان پہ کھینچ کر آئیں گے، گاہک اس کی دکان کی طرف خود بخود آئیں گے۔ اور اگر یہی سرما کوئی مبلغ، کوئی امام لگائے گا تو مقتدیوں کے دل کے اندر اللہ اس کا وقار، اس کا رعب، اس کا دبدبا جو ہے قائم فرما دیں گے۔ تو اس عمل کو آپ کریں، آزمائیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔